السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگونڈا۔ حصے نظم اکبر آبادی کی نظم مستقبل کا دوسرا حصہ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اس نظم کے اندر شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مستقبل کے اندر کس طریقے سے تبدیلیاں واقع ہوں گی، کیا کیا چیزیں مستقبل کے اندر آج جو ہے وہ آئندہ زمانے میں کیا ہے ہم کو نظر نہیں آئیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے اگلے بند عقائد پر قیامت آئے گی، ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تلسم ہوں گے۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بازا کی بھاشا میں ضم ہوں گے۔ ان اشعار کے اندر شاعر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ عقائد یعنی مسلمانوں کے عقیدے پر بھی قیامت آئے گی، مسلمانوں کے عقیدے بھی کیا ہے تبدیل ہو جائیں گے، اور ترمیم ملت یعنی مسلمان ملت یعنی ملت اسلامیہ، مسلم لوگ کیا ہے اپنے عقائد بھی بدل ڈالیں گے۔ لوگوں کا آج کل عقیدہ کیا ہے اللہ پر عقائد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور درد کا دینے والا، ہر تکلیف ہر رنج اور مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی عقائد اور ہر بیماری میں شفا دینے والا، ہر بیماری کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری اور صحت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کا عقیدہ اس قدر تبدیل ہو گیا، اس کے اندر ایسی خرابی آ گئی کہ لوگ کیا ہے درگاہوں پر جا کر مزاروں پر جا کر اس سے کیا ہے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی بیماری دور کرنے کی درخواست رکھتے ہیں مزاروں پہ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ واقعی نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ بیماری اور شفا کا دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بزرگ کوئی ولی بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتا، وہ بھی اسی طریقے سے محتاج ہیں جس طریقے سے ہم بیماریوں کو دور کرنے میں قاصر ہیں۔ وہ اپنی بیماری ہماری جو بیماری ہے ان کے سامنے رکھنے سے وہ کیا ہے دور کرنے کے قابل، وہ ایک زندگی سے ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی کیا ہے اب ہر ایک بات میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ لیکن آج یہ عقیدہ ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کے پاس فلاں ولی کے پاس گئے تو ہماری جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہونے کی بنیاد پر ہی آدمی کیا ہے صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ غلط عقائد کی بنیاد پر مسلم لوگ کیا ہے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات مانگنا اللہ سے ہے، ہر ایک چیز کا دکھ اور درد تکلیف مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے، نہ کہ اللہ کے نیک بندوں سے۔ وہ بھی کیا ہے نیک بندے ہیں، حقیقت میں ہیں، ہمارے سے اچھے تھے، دنیا میں تھے، اپنی زندگی گزارے، کئی لوگوں کی اصلاح کرے، کئی لوگوں کی زندگیوں کے لیے کیا ہے ماڈل اپنا پیش کر کے چلے گئے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، وہ بتا کے چلے گئے۔ ہم ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی پاس جا کر ان کے مزاروں کے پاس جا کر ان سے کچھ ضرورتیں مرادیں منتیں مانگنا۔ یہ کیا ہے عقیدہ ہے غلط۔ یہ عقائد کو ہمارے درست کرنے کی ضرورت۔ نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے، اور کعبہ یعنی نماز پڑھنے کا ہماری قبلے کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کعبہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں، اسی طرف ہم اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لوگ کیا ہے نیا کعبہ بھی دنیا کے اندر کیا ہے آج باطل طاقتیں کیا ہے ایک اپنا باطل عقیدے کے تحت اپنا کعبہ الگ بنا کے اس طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے مغربی ممالک کے اندر ایسی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ غلط۔ 1400 سال پہلے سے ہمارا جو قبلہ ہے مکۃ المکرمہ، وہیں پہ کیا ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی اصل ہمارا ایمان ہے۔ اگر دوسرے طرف ہم دوسرا طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، نیا اپنا کعبہ بنا لیں گے، تو یہ کیا ہے غلط ہے۔ یہ ایسے لوگ کیا ہے اسلام سے خارج ہو سے بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید مغنی
نغمہ تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تعلق۔ آج کل کے مغنی یعنی گانا گانے والے، نغمہ یعنی گانا، تقلید یورپ میں، یورپ کی تقلید کے اندر کہ آج کل کے گانوں کے اندر آج کل کے گانا گانے والے بھی کیا ہے یورپی ممالک کی تقلید کر رہے ہیں، جو کیا ہے بہت ہی بیکار ہے، جو کیا ہے دل کو لبھانے۔ نغمہ یعنی گانے گانا ایک زمانے کے اندر کیا ہے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دل کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا ہے اس زمانے میں گانے ہوتے تھے پہلے زمانے کے، لیکن آج کل گانے ایسے ہیں جس کے اندر کیا ہے بول کم ہے، حقیقت کم ہے، اس کے اندر کیا ہے میوزک زیادہ ہے، بول ہے تو بھی کیا ہے کوئی معنی اور مطلب کے الفاظ باتیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ یہ سب یورپ کی تقلید کیا ہے، گانے کی آواز، گانے کے بول کی آواز کم رہتی ہے اور اس کے زیادہ کیا ہے میوزک، جس میں کیا اپنے کو کیا بول رہے، کیا گانا ہے، کیا بول ہے، اس کے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال ہوں گے۔ اور جو گانے کا انداز ہے وہ بھی کیا ہے آواز کا بے تال و سم، یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ، کہاں پہ آواز کو گھٹانا ہے، دبانا ہے، دھیما کرنا ہے، کہاں آواز کو بلند کرنا ہے، یہ اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، ملاپ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میوزک کے اندر، نغموں کے اندر، گانے والوں کے اندر ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، جو کیا ہے بے مطلب اور بے معنی گانے ہیں، اور اس کا بول بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے اتار چڑھاؤ کا انداز اور گانے کا انداز بھی سارا بدل گیا ہے۔ آج جو ہے وہ کیا ہے آئندہ مستقبل کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہم کو بدلی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے۔ آج کل ہماری زبان جو اردو مادری زبان ہم مانتے ہیں، ہم گھروں کے اندر کیا ہے اردو زبان بولتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مغربی زبان کو بولنا اور اس کو پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ آج کل کیا ہے ہر طرف مسلمانوں کے اندر یہ رواج عام ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرو، اردو پڑھنے سے ہمیں کچھ مواقع روزگار نہیں ملنے والا ہے، ہمارا مستقبل آگے بڑھنے والا نہیں ہے، روشن اور تابناک نہیں ہے، انگریزی پڑھنے سے کیا ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ واقعی انگریزی کو زبان کو اہمیت پوری دنیا کے اندر ہے، لیکن ہم اپنی اصل مادری زبان کو چھوڑ کر مغربی ممالک کی زبان انگریزی زبان کو بولنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ ہماری مادری زبانی جہاں تک ہو سکے ہم اپنی مادری زبان میں پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ انگریزی میڈیم تعلیم، انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے گھر میں اردو اور عربی کی تعلیم بہت ضروری ہے، عربی کی تعلیم کے ساتھ اردو ضروری ہے۔ جب تک اردو اور عربی دونوں ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم عربی قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ بہت سارے آج کل جو ترجمے ہیں آسان سے آسان وہ کیا ہے سارے اردو زبان کے اندر ہے، اور اردو ہماری مادری زبان، اسی میں پڑھ کر ہم صحیح طور پر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے عقیدہ اور زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ دوسری زبانوں کے اندر ہم پڑھے تو بھی کیا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انگریزی زبان جو مغربی زبانیں ہیں وہ کیا ہے صرف روٹی روزی روزگار کے حد تک ہم اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، لیکن اہمیت تو کیا ہے عربی کے ساتھ اردو لازم، عربی اور اردو لازم اور ملزوم ہے۔ بغیر ہم اردو پڑھے لکھے کے کیا ہے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر قرآن کیا ہے ہمارے لیے ایک کتاب ہے، زندگی کو سدھارنے کی، زندگی کو بنانے کی ایک کتاب ہے، جس کو ہم پڑھ کر اپنی ساری زندگی کے مسائل اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے ہم مغربی زبان کو ضرورت کی حد تک سیکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مغربی زبان میں ڈوب جائیں اور ہماری اصلی زبان مادری زبان چھوڑ دیں، اپنی قرآن کی تعلیمات چھوڑ دیں، عربی کو چھوڑ دیں، عربی نہ پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے بہت ہی خسارے کی بات ہے، ہمارے لیے آگے بہت ہی نقصان ہونے والا ہے۔ ہم مغربی زبان کے اندر ڈوبنا نہیں ہے، اس میں مل جانا نہیں ہے، گھل مل جانا نہیں ہے، بلکہ ضرورت کی حد تک روزگار کے لیے کچھ سیکھنا ہے، اس میں ہم اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کی حد تک اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے اندر ڈوب جانا نہیں ہے، اس میں مل جانا نہیں ہے، انگریزوں کی تہذیب کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی تہذیب، ہماری اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے زندگی گزارنا ہے اور اچھی سے اچھی زندگی بنانا ہے۔ آگے بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ بدل جائے گا معیار شرافت، چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے نظام میں وہ سب سے کم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن
افسانہ جاہو حشم ہوں گے۔ کسی کو اس تغیر کا نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ یہ اشعار کے اندر، یہ بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں۔ دنیا کے اندر معیار شرافت یعنی شریف لوگوں کا معیار بدل جائے گا۔ لوگ شریف روپیہ پیسہ دولت مند لوگوں کو کیا ہے شرافت شریف سمجھیں گے، اور غریب اپنی محنت روزی روٹی کر کے کمانے والے کو لوگ کیا عزت نہیں دیں گے، اس کو شریف نہیں مانیں گے، کیونکہ روپیہ پیسہ دولت والے لوگوں کے پاس آنے جانے ملنے جلنے سے کیا ہم انہی لوگوں کو شریف سمجھتے ہیں۔ غریب لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا قطعی ہوتا ہی نہیں۔ ہم اگر شرافت دیکھنا ہے تو غریب آدمی کے اندر شرافت، اصلی شرافت غریب آدمی کے اندر ہی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے ہر ایک کے دکھ اور درد کو، مصیبت کو سمجھتا ہے، روزی روٹی کی فکر میں اپنے آپ لگا رہتا ہے، اپنی محنت کی روزی کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی روزی روٹی کی۔ جو روپیہ پیسہ مالدار لوگ ہیں اس میں زیادہ تر لوگ کیا حرام طریقے سے اپنی دولت کو جمع کرنے کے لیے کہ حلال اور حرام کی تمیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اچھے سے اچھا دماغ رکھنے والے ہیں۔ ساری چیزیں دنیا کے اندر کیا ہے معیار کا شرافت کیا ہے، روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے، لیکن غریب آدمی بھی ہی شرافت کا صحیح معیار اپنے اندر قائم کر سکتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے دنیا کے اندر شرافت کا معیار آج کل لوگ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے امیر لوگ شریف ہوتے ہیں، بلکہ بالکل ایسا ہے ہی نہیں۔ امیر لوگ روپیہ پیسہ دولت کے نشے میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں ان کو غریبوں کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ وہ دینے والے کو جو روپیہ پیسہ دولت جو دے رہا ہے اسے مالک حقیقی کو ہی بھول جاتے ہیں۔ دینے والے کی یاد نہیں رہتی، دینے والے کی شکر بجا لانا ان کے اندر نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ دنیا کے اندر 10% لوگ ہیں جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنے روپیہ پیسہ دولت حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کیا ہے حلال اور حرام کی تمیز ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یعنی آپ کو بڑا اور غرور اور تکبر کے اندر ڈوب جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند ہے۔ غرور اور تکبر، گھمنڈ، یہ انسان کو کیا ہے بہت ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کی نظر میں امیر اور شریف دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان کیا ہے ایک ناپاک چیز سے بنا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور مٹی سے بنا ہے۔ مٹی کیا ہے، مٹی کو ہم اٹھا کر سر پر نہیں رکھتے، مٹی کیا ہے تو کہیں بھی ہے تو کیا اس کو کھندل کا ہم پیروں کے تلے رون ڈالتے ہیں۔ تو یہ انسان کو کیا اپنی اصلیت کو سمجھنا ہے، حقیقت کو سمجھنا ہے، اور روپیہ پیسہ دولت یہ کیا ہے مل جانا دنیا کے اندر شرافت نہیں ہے، بلکہ غریب ہونا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ غریب بھی ہے تو کیا اس کے پاس 10 روپے ہے تو 1 روپیہ اگر وہ کسی اور غریب دوسرے غریب کو دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، یا اس کو ایک وقت ایک روٹی بھی کھلا دیتا ہے، ایک گلاس پانی بھی پلا دیتا ہے، تو یہ اس کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے جو روپیہ پیسے اور دولت کی گھمنڈ کرتے ہیں، دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ کیا ہے دنیا کی نظروں میں شریف دکھائی دیتے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کوئی شرافت کا معیار نہیں۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہو حشم ہوں گے۔ لیکن ہمارے سے گزرے ہوئے لوگوں کے عظمتوں کے تذکرے، ہمارے سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، تقریباً 1000 سال تک مسلم حکمران ہندوستان پر حکومت قائم کرے، کئی بڑی بڑی عمارتیں بنائے، کئی بڑی بڑی چیزیں دنیا کے اندر ایسے عمارتیں بنائیں جو کہ آج تک دنیا کے اندر اس طریقے سے کوئی عمارت نہیں بن سکی۔ یہ ساری کتابیں بالکل کتابوں، یہ ساری باتیں اب صرف کتابوں کے اندر اور افسانوں کے اندر ہی ہم کو ملتی ہیں۔ وہ تو کیا ہے دنیا میں آئے اور چلے گئے، اپنا کام جو تھا روپیہ پیسہ، اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیا تو کیا ہے اچھے کام بھی کرے، اس کے ساتھ کیا لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کرے، اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ سکندر جیسا بادشاہ، سکندر اعظم، اس کو تقریباً پوری دنیا پر کیا ہے وہ حکومت کرتا تھا، وہ بھی دنیا کے اندر آیا اور چلا گیا، کوئی بھی اس وقت کیا ہے باقی نہیں۔ ان کی بنائی ہوئی کچھ عمارتیں فی الوقت باقی ہیں،
ان کے افسانے، ان کے تذکرہ کیا ہے چند کتابوں کے اندر ہم کو پڑھنے میں ملتا ہے، چند افسانوں کے اندر ملتا ہے، لیکن وہ ان کی دولت، روپیہ، پیسہ کیا ہے ان کے کچھ کام نہیں ہے۔ وہ جاتے وقت کیا ہے سکندر اعظم مرتے وقت آخری وقت میں کیا ہے وہ وصیت کرا کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھے جائیں، تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بھی کیا ہے خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ ان کی بادشاہت، ان کی عظمتیں، ان کی بڑائی، ان کی ساری شان و شوکت کیا ہے مٹی کے اندر ملنے والی ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ہے۔ کسی کو اس تغیر کا نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس سے ساتھ سے پیدا اسی کے ضرب میں۔ دنیا کے اندر جو تغیر و تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے کوئی کسی آدمی کو کچھ دکھ ہو رہا ہے نہ کوئی غم ہے۔ دنیا کے تبدیل ہونے کا لوگوں کو کیا ہے بڑے اور چھوٹوں کا ادب نہ کرنا، امیر اور غریب، امیر لوگ غریبوں کی مدد نہ کرنا، یہ جو تبدیلیاں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے غلط باتیں ہیں۔ اس سے ہر ایک آدمی کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اپنے پاس اگر دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو ہم کیا ہے غریبوں کی مدد کرنا، یہی اصل انسانی ہمدردی ہے، یہ اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم بھلا کر کے دنیا کے عیش و عشرت کے اندر پڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہے ساری چیزیں غلط ہیں۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر؟ شاعر آخری شعر کے اندر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اکبر، تو دنیا کے اس تبدیلی میں، اس انقلاب میں پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تبدیلی اور انقلاب کے اندر تو دیکھ کر کیا ہے اپنے آپ کو غمگین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ دنیا کے اندر کیا ہے کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے اندر صرف چند دن کے لیے آیا ہے۔ دنیا کی تبدیلیاں دیکھنا، دنیا کے ماحول دیکھنا، دنیا کے لوگوں کو دیکھنا، دنیا کے بے حسی، دنیا کے لوگوں کے اپنے آپ آگے بڑھنے کی جو انسانی فطرت ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو ہلاک کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو غم میں ڈالنا نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ ہم بھی کیا ہے آج زندہ ہیں تو کل ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمارے کو یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھنے کے لیے ہم اگر اچھے کام، نیک کام، لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی مدد کریں گے تو ہم مرنے کے بعد کیا ہے کچھ لوگ ہم کو یاد کرنے والے، اگر ہم نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو وہ کیا ہے ہم کو ایصال ثواب پہنچانے والے ہوں گے، اور مرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے، اچھی باتیں، اسلامی باتیں لوگوں کو بتائیں گے، اچھی تعلیم و تربیت کریں گے، تو وہ ہماری لیے ذخیرہ عقیدت ہوگا، وہی ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں۔ اس واسطے کیا ہے ہم دنیاوی حالات کو دیکھ کر ہم کو کیا ہے کچھ غم کرنا نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی کے لیے دنیا میں رہ کر ہی ہم آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل مستقبل ہمارا دنیاوی زندگی کے آنے والے حالات کا نہیں ہے۔ اصل مستقبل ہمارا کیا ہے مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ یہ بات شاعر ہم کو اس نظم کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مستقبل میں زمانہ کیا ہے تبدیل ہوتے رہتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ آتے گئے جاتے گئے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالے ہے، گورے ہے، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کا لوگ دنیا کے اندر، بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، وزیر بھی ہے، سارے لوگ آئے اور چلے گئے، بڑی بڑی عمارتیں بنے، وہ زمین پہ دھری کی دھری رہے گی۔ وہ اپنے ساتھ جو نیک اعمال لے گئے، اچھے کام لے گئے، وہی ان کے لیے کام آیا۔ وہ اسی حساب سے کوئی دوزخ میں ہے، کوئی جنت میں ہے۔ اسی لیے کہ ہمارا مستقبل دنیاوی زندگی میں دنیا کو سمیٹنا نہیں ہے، دنیا میں آگے اپنے کو بڑھنا ہے، آگے دنیا کی فکر کرنا نہیں ہے۔ اصل زندگی میں آخرت میں آنے والی زندگی وہی ہے، ہمارا مستقبل ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ دنیاوی حالات ہر 10 سال 20 سال کے اندر دنیا کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتے رہیں گی، زمانہ بدلتے جائے گا، لوگ بدلتے جائیں گے، رہن سہن کے طریقے، ساری چیزیں بدلتے جائیں گی، لیکن دنیا کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں۔ اصل زندگی جو ہے اس مختصر زندگی دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی، آنے والے مستقبل، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرنا ہی یہی اصل عقل مندی کی بات ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر موجودہ حالات، موجودہ تبدیلیوں کو بتاتے ہوئے اصل سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دنیا سے ہر ایک آدمی کو جانا ہے، دنیا کے اندر ہم کو رہنا نہیں ہے، دنیا کے اندر تبدیلیوں کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم جانے کے بعد
آخرت کی آنے والی زندگی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ اچھے کام کر کے دنیا کے اندر اپنا اچھا نام کمانا ہے، اچھا بننا ہے۔ یہی اصل اس نظم میں شاعر بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔